اس کے ساتھ ہی محترمہ صوفیہ ضمیر، آپ کی اجازت سے ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع مشتاق احمد یوسفی مرحوم ہے، اور جس ترتیب سے لوگ شریک محفل ہوئے ہیں اس حوالے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب طارق توحید بھائی سے کہ وہ اظہار خیال کرے۔ طارق توحید۔ جی بھائی السلام علیکم، ذرا مجھے وقت ہے۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، کسی اور کو موقع دیں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر طارق بھائی کے بعد پھر شیخ اعجاز احمد، اگر آپ شیخ اعجاز کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بہت خوب، السلام علیکم۔ آج کی اس محفل میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کے متعلق ہم اظہار خیال کریں گے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایک نامور ادیب ہیں، دانشور کہہ لیجئے، اور ان کے جو اقوال ہیں وہ ہر زبان زد عام ہیں، ہر عام آدمی ان کے اقوال سے مستفید ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال اب میں نے اس واسطے ان کی زندگی پہ کچھ نہیں نوٹ کیا کہ میں نے کہا شاید اور کوئی اس کے اوپر روشنی ڈالے گا، تو یہ بس میں کچھ یہ بتا دوں کہ ان کی جو یہ وہاں گجرات ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے، بی اے ایم اے انہوں نے تعلیم حاصل کی، ایل ایل بی غالباً علی گڑھ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، گو کہ ایل ایل بی کیا لیکن انہوں نے ایل ایل بی کو اپنے استعمال میں نہیں لائے۔ جب یہ پارٹیشن کے وقت کراچی آئے تو یہاں ان کو سب سے پہلے یہ ایم سی بینک میں، مسلم کمرشل بینک سے میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، اس کے بعد الائڈ بینک میں مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئے، یہ غالباً 1966 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد یونائٹڈ بینک میں 1974 میں پریزیڈنٹ کے طور پر یہ شامل ہو گئے اس میں۔ اس کے بعد چیئرمین پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین بن گئے 1977 میں۔ ان کو کئی میڈل ملے ہیں، قائد اعظم میموریل میڈل، ستارے امتیاز اور ہلال امتیاز وغیرہ۔ Alina, I'm going to try to put in the speaker. Oh, are you on the call? جی میں سمجھا نہیں کیا کہا کہ بہرحال اس میں انہوں نے کئی، ایک تو پہلا ناول تھا عدم گم ناول لکھا، اس کے بعد ان کے جو کتابیں ہیں چراغ تلے، خاکم بدہن، زرگزشت، شام شعر یاراں، 1961 میں چراغ تلے پہلی کتاب شائع ہوئی۔ ان کے کچھ اقوال ہیں جو میں نے نوٹ کیے ہیں، تو بہت کچھ ان کے جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں دل میں اترتے ہیں، تو چند ایک میں نے نوٹ کیے ہیں تو وہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو صاحبہ صدر اجازت ہے؟ جی ضرور۔ اچھا شکریہ۔ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے، چنانچہ عورت کا خوبصورت ہونا ضروری نہیں، مرد کا نابینا ہونا ضروری ہے۔ پھر کہتے ہیں لاہور کے متعلق، اب یہ معلوم نہیں کراچی کے رہنے والے وہ لاہور کی گلیوں سے بڑے واقف ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لاہور کی گلیاں اتنی تنگ کہ اگر ایک طرف سے مرد جا رہا ہو اور دوسری طرف سے عورت، تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ اچھا پھر فرماتے ہیں بہت کم ایسے لیڈر صحیح وقت پر ملنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ زندوں کی تعریف دستور نہیں، یہ میں کچھ بھول گیا ہوں، چلے آگے دیکھیے۔
فرماتے ہیں وہ دے کر اپنی یہ بیگم کے متعلق فرما رہے ہیں وہ زہر دے کر مارتی تو دنیا کی نظر میں آ جاتی، انداز قتل تو دیکھو ہم سے شادی ہو گئی، ہم سے شادی کر لی۔ پھر آگے فرماتے ہیں قطعی تعجب نہیں پڑھے لکھے خونی پیچش کا علاج تعویذ گنڈے سے کرتے ہیں، غصہ واقعی اس وقت آتا ہے جب وہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ آگے ہے اگر عورت خاموش ہو، یہ غور کیجیے گا، اگر عورت خاموش ہو تو احتیاط نبض ضرور چیک کر لیجیے۔ اچھا سیاست یا سائیکل، یہ دونوں بتا کہ یہ ہمیشہ ان کے جو یہ ہوا ان کے لیے ہمیشہ مخالف ہوتی ہے، سائیکل چلانے والوں کو بھی اور سیاست والوں کو بھی جو ہوا ہے وہ ان کے مخالف ہوا کرتی ہے۔ اچھا اب ایک اور بڑا زبردست ہے، عالم اسلام میں ہم نے کسی بکرے کو طبعی موت مرتے نہیں دیکھا، دنیا میں جتنی لذیذ چیزیں ہیں آدھی مولوی صاحبان اور آدھی ڈاکٹر صاحبان نے حرام قرار دے دی۔ اچھا اب یہ غالب کے متعلق ہے، دنیا میں غالب واحد شاعر ہیں جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا دگنا مزہ ہے۔ اچھا ایک اور ان کا مقولہ ہے، سمجھدار آدمی نظر نیچی رکھتا ہے لیکن نیت خراب ہوتی۔ اور ایک اور آخری میں ہے، اگر عورت ڈاکیا ہوتی تو ہر لفافہ کھلا ملتا۔ بہت شکریہ، بس اتنا ہی میں کہوں۔ بہت خوب، شکریہ شیخ صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا جناب حسن زیدی صاحب سے اظہار خیال کے لیے۔ میرا خیال ہے کہ میں سننے پر اکتفا کروں گا، کیونکہ میں اس قسم کا میں تو صرف ان کا ایک مداح ہوں، اور اس حد تک کہ ان کی جتنی بھی محافل زیادہ تر جو ٹی وی پر اور جیو پر آتی رہیں وہ میں سنتا رہا۔ اس سے ایک ہی کمنٹ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس بر صغیر ہندوستان اور پاکستان میں مزاح نگاری میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس طرح غالب نے نثر میں ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا تھا، اسی طرح یوسفی صاحب نے بھی طنز و مزاح کے میدان میں وہ انداز تحریر اختیار کیا جو کہ یونیک ہے، جو کہ بہت منفرد ہے، اور میرے خیال ہے ان کے پائے کا کوئی مزاح نگار اس وقت موجود نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا، میرا خیال ہے۔ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ۔ طارق بھائی اگر آپ تیار ہوں۔ جی میں تیار ہوں، اور مختصر سے بات کہوں گا یہ کہ یوسفی صاحب ایک واقعی ایسے اچھے طنز و مزاح کے لکھنے والے تھے کہ جن کو سمجھنے والے کے لیے بہت کچھ تھا، نہ سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک دفعہ اگر ان کی کوئی مکالمہ طنزیہ آدمی سن لے یا پڑھ لے تو وہ کئی دنوں تک اس سے محظوظ ہوتا رہتا ہے۔ کیسے اچھے لوگ تھے لکھنے والے، اب اس دنیا میں رہے نہیں ایسے اچھے ادیب جن کے ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں ان کے مکالموں کو جو ہے اپنے خطوط میں بھی یا کبھی کسی محفل میں بھی میں کوٹ کر دیا کرتا ہوں، اور محفل کا زعفران بن جاتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کچھ ایسے اچھے لکھنے والے ہمیں مل جائیں اور ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، جو مشتاق یوسفی صاحب کی تک تو نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن کم از کم ان کے خیالات کا اظہار ایک طنز و مزاح سے تو کر سکتے ہیں۔ بس میں آج اتنا ہی کہوں گا۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ۔ شکریہ طارق بھائی۔
بہت بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا بلیغ بھائی سے. بلیغ بھائی اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں. موضوع ہمارا مشتاق احمد یوسفی ہے. السلام علیکم. میں تو سننے کے لیے جوائن کیا، لیکن مشتاق احمد یوسفی دیر از نوٹ، مطلب ان کے متعلق کیا میں گفتگو کروں، میں تیاری بھی نہیں ہے اس وقت. میں سوال صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ہمارے عہد کے سب سے بڑے مزہ نگار کہلائے جا سکتے ہیں؟ بس یہ سوال ہے میرا سب سے. شکریہ بہت بہت. اگر آپ اردو زبان کی بات کر رہے ہیں تو میرے حساب سے تو کہلائے جا سکتے ہیں. میرا خیال میں اس عہد کے نہیں، تاریخ کے اردو کے سب سے بڑے مزہ نگار تھے وہ. تو اس میں صرف اس عہد پہ ہی نہیں آپ کریں. تو بلیغ بھائی کے بعد میں دیکھیے میں چیک کر لوں کون تھا. بلیغ بھائی کے بعد تھے سلمان صاحب. کمی آتے ہیں، آج سلمان تشریف لائے ہیں. یقیناً محبت کھینچ لائی ہے یوسفی کی نے. السلام علیکم حاضرین محفل اور رضوان بھائی. جی بس کچھ ایسا دور چل رہا ہے آج کل کے پڑھنے پڑھانے سے بہت دور ہو گیا ہوں. بہت عرصہ ہو گیا کوئی کتاب نہیں اٹھائی. عجیب کچھ کیفیت ہے، لیکن بہرحال چلیں یہ کیفیت بھی گزر جائے گی. لیکن ہاں آپ نے صحیح کہا، یوسفی صاحب کا نام دیکھتے ہی خیال آیا کہ بھئی یہ محفل تو کسی طرح نہیں چھوڑنی چاہیے، تو اس لیے حاضر ہو گیا ہوں آپ لوگوں کی سما خراشی کے لیے. ویسے تو کسی قسم کی تو یہ تیاری نہیں ہے، لیکن یوسفی صاحب کو آئی تھنک ہم سبھی نے کچھ اتنا پڑھا ہوا ہے کہ دو چار جملے بولنے کے لیے شاید کوئی ایسی تیاری کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بلیغ بھائی بالکل آپ کے سوال کا پہلے کر لیتے ہیں کہ رضوان صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا بھائی کہ اردو کی تاریخ میں ان سے بڑا مزہ نگار نہیں ہوا. اور جس کہنا چاہیے جس سطح کا مزہ یوسفی صاحب نے لکھا ہے وہ پتہ نہیں ہمیں دوبارہ اس سطح کا مزہ دوبارہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہیں کچھ لوگ اور لکھنے والے بہت جن کو پڑھ کے بہت مزہ آتا ہے. یہ اسی دور کے ساتھ والے جو تھے، یعنی کرنل محمد خان ہو گئے، کی پاس چیزیں بہت ہی اچھی ہیں. اور کیا کہتے ہیں ابن انشا کی بہت چیزیں بہت اچھی ہیں. لیکن جو یوسفی صاحب کی بات ہے نا وہ بالکل الگ ہے. لیکن بہرحال بات شاید بیچ میں سے شروع ہو رہی ہے. میں شروع یہاں سے کرنا چاہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ گزرے ہیں، کس قدر قابل لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کئی میدانوں میں جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا. اور صحیح معنوں میں جس کو رینیسنس مین کہا جاتا ہے نا، وہ اس طرح کہ آپ کئی میدانوں میں جو ہے وہ عبور رکھتے ہوں، وہ یوسفی صاحب کے اوپر دیکھیں بالکل لاگو آتی ہے وہ بات. حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو اس قدر عاجزی سے پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو زندگی میں شاید کچھ کیا ہی نہیں. لیکن اگر ویسے ادب سے ہٹ کے جائزہ لیں تو سب سے پہلے تو یہی خیال کہ انہوں نے پارٹیشن سے پہلے ہی. اور اچھا دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ یوسفی صاحب کے اوپر کم سے کم میرے علم میں، آئی ایم شور آپ لوگوں کو اس سے زیادہ علم ہے، میں نے بہت زیادہ خاکے نہیں لکھے گئے، جو کہ شاید ایک کمی ہے. اور اس کی ایک وجہ یقیناً ان کا تنہائی پسند اور وہ مجلسی آدمی نہیں تھے اس طرح کے جس طرح کے اور ہمارے یہاں شعرا ہوتے ہیں جن کا آنا جانا یہ سب. ان کا جو مجھے یاد پڑتا ہے سب سے میں نے جو طویل پڑھا ہے خاکہ وہ تھا شاہد رسام کا، جو کہ مصور ہیں، کراچی بیسڈ ہیں. اور یہ وہی شاہد رسام ہے جن کے اوپر یوسفی صاحب نے ایک اپنے جو آخری کتاب ہے ان کی شام شعر یاراں، اس میں جو آخری والا سیکنڈ لاسٹ والا ہے پلکوں سے پینٹ کرنے والا مصور شاہد رسام، اس کے اوپر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے اور بہت تعریف کی ہے. تو رسام صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت ٹائم گزارا ہے، ان کے ساتھ بھی اور جان ایلیا کے ساتھ بھی. تو آئی تھنک میں نے ان کا یوسفی صاحب والا مضمون تو پڑھا ہے. لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ یوسفی صاحب کے اوپر زیادہ خاکے کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرے. اسنپٹ سنے ہیں ادھر سے اور ادھر سے، لیکن کوئی مکمل جس طرح ایک شخصیت آپ ایک ابھر کے سامنے آ جاتی ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پارٹیشن سے پہلے بھی جو ہے وہ انڈیا میں رہتے ہوئے ایک تو انہوں نے ذکر کیا وہ کی تعلیم کا، ماسٹرز ان انگلش اور LLB وغیرہ سب کچھ، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ICS کر لیا تھا. انڈیا میں ICS کرنا پارٹیشن سے پہلے اٹ واز اے ویری بگ ڈیل، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے یہ کر پائے، یعنی سینکڑوں میں بھی ان کی تعداد نہیں تھی. اور اس میں ICS کرنا اور سلیکٹ ہو جانا سروس کے لیے، اور اس کے بعد سروس کو چھوڑ کے پاکستان چلے آنا، یہ سب جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں نہ صرف یہ کہ ذہانت تو چلے ہے ہی اپنی طرح،
اپنی طرف. لیکن اس کے علاوہ بھی کہ بھائی آپ کے اگر کوئی آئیڈیلز ہیں تو ہم کو پرسو کرنے کے لیے آپ نے ایک بالکل ہی نئے ملک کا چناؤ کر لیا. حالانکہ اس نئے ملک میں کچھ آپ کی روزی روٹی کو ایسا بندوبست بھی نہیں تھا. لیکن اس خوش قسمتی اردو کی رہی کہ اس کے بعد جب وہ پاکستان آئے تو وہ غالباً شروع میں تو ان کو ایک آدھ جگہ سرکار میں نوکری مل رہی تھی، لیکن انہوں نے بینک کی نوکری کو چوز کرنا بہتر سمجھا. تو وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو اس کا مواد ملا. ان کی جو کتاب ہے میرے خیال سے اردو کی بہترین کتابوں میں سے زرگزشت جو ہے، تو اس سے فائدہ تو خیر ہمارا ہو گیا. آج یہ اس کے علاوہ جو ہے یوسفی صاحب جب پروفیشن میں شامل ہوئے تو ٹھیک ہے، پڑھائی انہوں نے LLB کی تھی، انگلش لٹریچر اردو ادب کا شوق تھا، لیکن پھر بینکنگ کی دنیا میں آف کورس وہ پریزیڈنٹ تک گئے اور بہت جلدی یہ مناظر طے کی. تو ان سب چیزوں سے انسان کی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے کہ UBL کا پریزیڈنٹ بن جانا 70s میں، اس کے بعد وہاں سے ریٹائر ہو کے BCCI کے اعلیٰ عہدوں پہ رہنا کافی عرصے تک لندن میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ بلا شبہ انتہائی ذہین آدمی تھے، اور بار بار وہ کیا کہتے ہیں یہ اس بات کا احساس دلاتے تھے کہ بھائی اردو میری مادری زبان نہیں ہے، یہ تو میری بیگم کی زبان ہے، ہماری تو جو ہے ہم تو راجستھان کے ہیں، مارواڑی بولتے ہیں. لیکن اصل میں جس قدر شستہ اور جس قدر اردو کے کلچر میں کہنا چاہیے، اردو کے جو ایک اردو کا ایک ماحول ہے، اس میں رچی بسی جو زبان یوسفی صاحب نے لکھی ہے اور جس طرح اس کو بڑھتا ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا بہت کم لوگ برت سکتے. اور ان کی ہر جملہ، ہر مزہ، ہر اس میں جو ہے وہ اردو یا کہنا چاہیے سب کانٹیننٹ کا ایک اسپیسیفک پہلو ہوتا ہے جو آپ اگر نہیں جانتے تو شاید آپ کے لیے وہ اتنا انجوائبل بھی نہیں ہے. اور ان کی ساری کتابوں میں، ان کی ساری رائٹنگ میں بہت آبویس ہے کہ ان کی جو رائٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو اس ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. اور کیا کہتے ہیں اس میں اسی کی بنیاد پہ انہوں نے کیسے کیسے لازوال کیریکٹرز تخلیق کیے ہیں. بشارت جو کہ کمپلیٹلی فکشنل کیریکٹر ہے، آئی تھنک اردو ادب کے ہر قاری کو بشارت کا پتہ ہے. اسی طرح جو خان صاحب ہیں، اگین دونوں زرگزشت کے ہیں لیکن کمال کی خاکہ نگاری ہے، کمال کی وہ ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے اہل زبان نہ ہوتے ہوئے بھی اس قدر زبان کا حق ایسے ادا کیا ہے کہ کم ہی لوگ کر سکتے. اور نثر نگاری یعنی مزاح نگاری سے بڑھ کے اگر کوئی نثر نگاری میں بھی بولے بھائی چیدہ چیدہ لوگ کون تھے، میرے خیال سے پچھلی 1-2 صدیوں میں، تو میرے خیال سے تو یوسف صاحب کا نام ٹاپ 5 میں بالکل آنا چاہیے. کیونکہ ایسی نثر اور الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے ان کا کہ بہت کم ہیں ادیب جن کو پڑھتے ہوئے آپ کو خیال آتا ہے کہ بھائی یہ ڈکشنری اٹھا لینی چاہیے، کیونکہ واقعی یہ ایسے ایسے متروکہ اور دلچسپ قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ زبان کی گرفت اور اس کے اوپر ان کا پورا اندازہ ہوتا ہے. مزاح میں تو میں اب اتنی ساری مثالیں، عمدہ مثالیں انہوں نے آلریڈی پیش کر ہی دی ہیں. باقی میں بس اتنا کہوں گا، 2 باتیں کہوں گا ایکچولی. ایک تو یہ کہ تھوڑا سا شام شعر یاراں جب آئی تو اس کے اوپر بہت زیادہ لیدے ہوئی، آپ لوگوں کو علم ہے، اور یہ کہا گیا بھائی یہ یوسفی صاحب کی معیار کی نہیں ہے اور فلانا ہے، اور بیٹے نے زبردستی چھپا دی. لیکن میں تو بہت ہی زیادہ ممنون ہوں ان شخص کا، جو بھی وہ تھے جنہوں نے اس کتاب کو چھاپا یا اس کو چھاپنے کی ترغیب دی، کیونکہ اس کتاب کو پڑھ کے یہ بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ یوسفی صاحب کے اس معیار کی نہیں ہے جس معیار کی ان کی پرانی کتابیں تھیں. لیکن وہ دراصل جو معیار قائم رکھنے میں جو چیز رہ گئی ہے وہ صرف ایڈیٹنگ کی ہے. یعنی ان کو عادت تھی کہ اپنا مضامین کو، اپنی چیزوں کو وہ کئی سال، کئی مہینے اس کو بیٹھ کے ریوائز کرتے تھے، ایڈٹ کرتے تھے، بالکل اس کو تراش خراش کے پرفیکٹ کر لیتے تھے. تو وہ اس کتاب کے ساتھ نہیں ہوا. لیکن یوسفی صاحب کی چھاپ اس کتاب کے ہر صفحے پہ، ہر جملے پہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس طرح کے جملے، اس طرح کی کتاب لکھ سکتا ہوں. ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کہ کتاب میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ریپیٹ ہوئی ہوئی ہیں جو کہ طبیعت کو گرا گزرنے لگتا ہے آفٹر سم پوائنٹ. تو واحد کتاب میں جو اگر آپ کہنا چاہیں مسئلہ ہے وہ اس کی ایڈیٹنگ کا ہے. ورنہ اس کتاب میں قائد اعظم کو جو خاکہ ہے، بہت طویل مضمون ہے، خیر خاکہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، اس کو اردو کے بہترین مضمونوں میں شامل کیا جا سکتا ہے. اور جس طرح
انہوں نے قائد اعظم کی شخصیت کا احاطہ کیا ہے اور اپنا جذباتی لگاؤ کا اظہار کیا ہے، وہ کم لوگ کر سکتے ہیں اس طرح، اور توصیفی کلمات جو انہوں نے استعمال کیے ہیں بہت بہت اچھا، بہت ہی زبردست۔ اس کے علاوہ بھی مختلف لوگوں کے اوپر مضامین لکھے گئے ہیں۔ الطاف گوہر پہ ان کا مضمون بہت ہی زبردست ہے۔ الطاف گوہر کے بارے میں اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، خالد حسن نے کافی لکھا ہے، مگر یوسفی صاحب کا مضمون چونکہ انہوں نے بہت ٹائم گزارا تھا وہ بھی بہت ہی عمدہ ہے۔ تو میں تو ہمیشہ مشکور رہوں گا کہ آئی تھنک وہ آلریڈی 92 یا 91 کے تھے جب یہ کتاب آئی منظر عام پہ، اور اگر ان کے ہوتے ہوتے ان کے جیتے جیتی یہ کتاب نہیں آتی تو بہت سارا مواد جو کہ یہ لکھ چکے تھے ہو سکتا ہے ضائع ہو جاتا۔ لیکن یہ بہت ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس کتاب کو شائع کیا گیا اور اس کا انتظار نہیں کیا گیا کہ اس کو بیٹھ کے جو ہے وہ ایڈٹ کیا جائے، کیونکہ یہ چیز کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ اور آخر میں بس ان کا ایک اور جملہ جو کہ مجھے بہت پسند ہے کہ مزاح کے بارے میں، کہ مولانا آزاد کی تعریف میں وہ لکھتے ہیں، ان کی علمیت کی تعریف میں اور ان کی کہنا چاہیے جو جس طرح کی وہ نثر لکھتے تھے اور تھوڑی مشکل پسند تھی ان کی نثر، تو کہتے ہیں بھائی مولانا آزاد کی تو کیا بات ہے، وہ تو اردو رسم الخط میں عربی لکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات ان کی بہت اچھی لگتی ہے اور یاد رہتی ہے۔ باقی تو کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن اب میں بس آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ بہت بہت خوب بھائی، دل کرتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، ماشاء اللہ۔ بہت خوب، بہت اچھے، بہت اچھی جو آپ کا بیان تھا سلمان، بہت اچھا تھا، اور میں بالکل متفق ہوں شام شیر یارہ کے بارے میں، اس کے بارے میں پھر اور بات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ شام شیر یارہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں میری کیا رائے ہے۔ ابھی تک مجھ سے کتاب ختم نہیں ہوئی ہے، تو وہ جب آخری سیکنڈ لاسٹ اس کی بات کر رہے ہیں مضمون کی، اس وقت تک مجھ سے وہ ہضم ہی نہیں ہو پائی ابھی تک کتاب، مجھے اتنی گراں گزری ہے۔ تو میں پوری 5 دفعہ کور ٹو کور پڑھی۔ ہمت ہے آپ کی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کاش وہ کتاب نہ لکھتے، کاش، تو زیادہ بڑے ادیب ہوتے۔ بہرحال سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اب میں گزارش کروں گا روحی خان صاحبہ سے اظہار خیال کے لیے۔ روحی خان۔ میرا تو اتنا مطالعہ وسیع نہیں ہے ان کے بارے میں بھی، اور نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، لیکن سلمان صدیقی اور اعجاز صاحب نے اور حسن زیدی صاحب نے جو بھی بولا اٹ واز ویری انفارمیٹیو۔ بس میں اس بارے میں ان کا ایک اور مزاح کا جیسے چٹکلا میں بھی شیئر کرنا چاہوں گی اگر صدر صاحبہ کی اجازت ہو۔ جی بالکل، تھینک یو۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب کہتے ہیں سارا دن ایک دوسرے سے لڑائی کے بعد رات کو ایک ہی مورچے میں آرام کرنے والے بااصول جنگجوؤں کو اردو میں میاں بیوی کہتے ہیں۔ سو I'm sure آپ لوگوں میں سے کئی یہ بھی جانتے ہوں گے اس میں۔ سو بہت زیادہ تر انہوں نے میاں بیوی کے بارے میں بھی بہت ایک طریقے کہہ رہے ٹرو باتیں ہیں، اور دس از نیچرل، دس از یونیورسل۔ لیکن کئی دفعہ یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے دشمنی میں آ کے میاں بیوی یہ کرتے ہیں، کئی دفعہ آؤٹ آف لو بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ سو الحمدللہ۔ تو دوسرے میں میری ریکویسٹ ہے صدر صاحبہ اسپیشلی، بہت شکریہ آپ نے یہ چنا یہ ٹاپک، تو میری ریکویسٹ ہے کہ رضوان صاحب سے اور ایڈمنسٹریٹر سے کہ کبھی کوئی شاعرہ بھی کوئی چن لیا کریں شاعر کے علاوہ۔ سو شاعرات میں ہماری ادیب شاعرہ، ضروری نہیں کہ شاعرہ ہو، ادیبہ اور شاعرہ وغیرہ، اس کو بھی کبھی چن لیا کریں، جیسے ہماری فاطمہ سوریا بدیہ اور زہرا نگار وغیرہ، پروین شاکر وغیرہ۔ ابھی حسینہ معین پر پروگرام کیا تھا ہم نے، جی 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 شکریہ۔ یا مرتی پہ تو نہیں ہے، جب مرے تو ہم پروگرام بھی کر دیں۔ اور دوسرے آپ کو تو ہماری اشارت پتہ ہے نا آپ کو۔ جی جی، اور میری اپنی ایک غلطی کریکٹ کروں کہ لاسٹ ٹائم میں وہ ان کو یوسفی صاحب کو مکس کر رہی تھی فروخی بھائی سے، جی ڈاکٹر آصف فروخی سے کا کیا تھا ہم نے پروگرام۔ شکریہ رضوان صاحب، بہت بہت شکریہ روحی بہن۔ تو عامر بھائی واپس آ گئے لوٹ کے۔ عامر بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یوسفی کے بارے میں؟ بہت بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی۔ میرا خیال ہے مشتاق احمد یوسفی کے بارے میں
سب لوگ جانتے ہیں سلمان نے اچھی بات کی ہے، مگر ان کے مزاح کے مختلف جو پہلو ہیں وہ میرا خیال ہے میں ان پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا. تو سب سے پہلے جو انہوں نے، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے جو مزاح کریٹ کیا ہے واقعاتی مزاح، سچویشنل، تو اس میں کہتے ہیں، میں ان کی مطلب تھوڑی بہت جو مجھے یاد ہے پڑھنے کی بجائے، تو وہ ایک ذکر کرتے ہیں اپنے دوست کا جو کہ چلے کاٹ رہا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں صوفیانہ ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ میں رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اور جب صبح کا موسم ہوا تو ایک دم درختوں کے اندر پتے نکل آئے، سورج جو ہے اس کی شعائیں پہنچنی شروع ہو گئیں، اس کے بعد پرندوں نے حمد گانی شروع کر دی، اس کے بعد گھاس جو ہے اچانک اگ آئی، اس کے بعد جھرنے جو ہیں جھرنوں کی آواز آنے لگ گئی، اس کے بعد لال طوطے نے مجھ سے بات کرنی شروع کی. تو کہتے ہیں ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے کہا لال طوطا؟ تو مرزا نے کہا او بدبخت، یہاں اور کون سی چیز سائنس کے مطابق ہو رہی ہے کہ تجھے لال طوطے پہ اعتراض ہے؟ تو یہ ان کا بہت خوب، تو بہت خوب. مزاحیہ ایک پہلو. دوسرا ان کی ایک اور مثال، جسے ان کو ورڈ سمتھ یا الفاظ گر جو تھے، تو انہوں نے جوش ملی آبادی کی جو ہے یادوں کی بارات، اس کو داستان امیر غمزہ کہہ کے مخاطب کیا. تو اسی طرح کرکٹ کی بات بہت کرتے ہیں، کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں مرزا کے ساتھ، تو میں نے مرزا سے کہا یار کیا غضب کی گگلی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یار مدراسن ہے. تو اس طرح الفاظ کا جو واقعاتی مزاح یا ورڈز کے ساتھ جو کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک مزاح کا جو کہ اردو مزاح کا خاصہ ہے، انگلش میں بھی یہ بہت ہے کہ اپنے اوپر ہنسنا سیکھتا ہے مزاح. تو ان کی کتاب ہے گھر میں آنا ان کا مضمون ہے آنا گھر میں مرغیوں کا. تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے غصہ چڑھ گیا، میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اس گھر میں یا میں رہوں گا یا مرغیاں رہیں گی. تو بیگم نے ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے کہا آپ اتنی بارش میں کہاں جائیں گے. تو اس کے بعد اس طرح ان کے واقعات. ایک اور ان کا بڑا خوبصورت ہے کہ بینکنگ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے، وہ دوست ہے جس نے بینک سے قرضہ لے لیا، تو کہتے ہیں کہ اس نے بینک سے قرضہ لیا ہوا تھا، اور کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ بینک سے $200 قرضہ لیں تو آپ بینک کے رحم و کرم پہ ہیں، مگر اگر آپ 10 ملین قرضہ لیں تو بینک آپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور، جس طرح اپنے ایک سائنس دوست ہے جو بنگلہ دیش میں ہے، اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ موجد ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشین میں نے بنائی ہے. انہوں نے کہا یہ کیا کرتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب اس پہ کوئی فون آپ کو ڈائل کرے اور آپ نے یہ مشین لگائی ہو تو اس کا فون ٹھس ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فائدہ نہ فائدہ میرے مطلب کی بات نہیں، میرا کام تو ایجاد کرنا ہے. تو اس طرح کی یوسفی صاحب نے مختلف طرح سے ہر لہجے کے اندر اپنا مزاح لکھا ہے، اپنے اوپر لکھا ہے. جس طرح لکھتے ہیں کہ جب مجھے پہلی دفعہ ہائر کیا گیا تھا تو جس بندے نے مجھے ہائر کیا تھا وہ شراب پیے ہوئے تھا. اسے پتہ چلتا ہے کہ شراب کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو دوسرا، جس طرح آپ نے پہلے بھی رضوان بھائی نے میں ذکر کیا ہے کہ وہ جب طوطے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں تو طوطا توئی سے ہی ہوتا ہے، بلکہ اگر توئی صحیح طرح سے لکھا جائے تو آپ کو اس میں طوطے کی چونچ بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. ایک بڑا یونیک ان کا ایک ایکسپیرینس ہے. تو مشتاق احمد یوسفی بیسیکلی اپنے دور کے بہترین مصنفوں میں سے تھے، مزاح نگاروں میں سے تھے، اور میرا خیال ہے جتنے بھی لوگ اس محفل میں موجود ہیں انہوں نے ان کو پڑھا ہے، انہوں نے ان کے مزاح کو انجوائے کیا ہے. مجھے بھی شام شہر 11 پڑھنے کا ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، پڑھی ہوئی ہے میرے پاس، مگر میرا خیال ہے کہ آج صوفیہ بہن سے سنیں گے اور پھر بات کریں گے اس کے اوپر. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، بہت اچھا آپ نے اور سلمان بھائی نے، سبھی لوگوں نے سب اچھی باتیں کر دی. اور یہ واقعی اصل میں انہوں نے یوسفی صاحب کا جو مزاح ہے وہ اس کے اتنے زاوی ہیں، اتنے طریقوں سے کیا ہے جو کہ اردو میں اس سے پہلے ناپید تھا. اب دیکھیے اس میں بھی جو کریکٹرز بنتے تھے، اگر وہ چچا چکن کا ہے یا اور یا اگر ٹیلی ویژن پہ حسنات بھائی کا بن رہا ہے تو یہ خبط الحواس
ہوتے تھے نا اس سے کامیڈی کریٹ کی جاتی تھی. لیکن یوسفی صاحب کے جو کیریکٹرز تھے وہ بھی کوئی خبط الحواس نہیں ہوتے تھے, وہ ہمارے اور آپ کی طرح نارمل لوگ ہوتے تھے, لیکن ان میں کوئی ایسی ایڈیوسنکریسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے آپ کو وہ اس کے اندر ایک لطافت اور ایک مزاح کا پہلو نظر آتا تھا. اور پھر ان کے مزاح کے اندر کوئی پھکڑ پر نہیں, کبھی بھی نا کوئی پھکڑ پر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے جو ان کی بات پیاری لگتی ہے وہ ایک ایک لفظ نگینے کی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس لفظ کو ادھر سے ہٹا کے ادھر کر دو تو شاید جملہ بہتر ہو جائے. اس کے اندر بہتری کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ لفظ ہے تو ہے بالکل وہ پرفیکٹ ہے, نگینے کی طرف فٹ ہوا ہے. تو یہ شاید آپ کو غالب کے کلام میں ملے گی یا پھر یوسفی کے نثر میں. تو میرے لیے یہ سب یوسفی کی بہت بڑا ان کا مقام ہے میری نظر میں. اور اگر مجھے اردو سے کسی نے محبت کرائی ہے تو سب سے بڑا ہاتھ یوسفی صاحب کا ہے. تو میں نے یوسفی کو جب پڑھنا شروع کیا, میں انٹر میں تھا, کسی کی مانگی کی کتابیں تھیں جو آج تک میں نے واپس نہیں کی, اور پتہ نہیں کہاں چلی گئیں, اور میری کتابیں بھی کوئی لے گیا یوسفی کی, اس نے مجھے واپس نہیں کی, تو حساب برابر ہو گیا. لیکن یوسفی نے مجھ پہ بہت گہرا اثر ڈالا, اور ان کو بار بار پڑھنے میں بار بار مزہ آتا ہے, کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلی بار آپ مس کر دیتے ہیں اور دوسری بار پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ ارے یہ تو ہم نے پہلے مس کر دیا تھا, یہ تو کچھ اور ہی چیزیں یہاں پہ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں. وہ تو ایسے طریقے سے مزاح پیدا کرتے ہیں, مطلب وہ ہجے سے وہ اس میں کر دیتے ہیں مزاح پیدا. وہ واقعاتی نہیں ہے ان کا, ان کے مزاح کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں مزید اصلاح یا مزید بہتری کیسے کی جا سکتی ہے. اب اس پہ ثانی کوئی نہیں آ سکتا ان کا. برسوں پہلے یونس اعجاز صاحب کی میں نے کتاب, یونس بٹ, ڈاکٹر یونس بٹ کی میں نے کتاب دیکھی تھی, جو پہلی کتاب ان کی آئی تھی مارکیٹ میں, پرانے بہت برسوں پرانی بات ہو گئی. تو مجھے لگا تھا کہ شاید یوسف ثانی پیدا ہو گئے ہیں, ڈاکٹر یونس بٹ آپ کے دوست ہیں غالب عامر بھائی. لیکن اس کے بعد میں نے یونس بٹ کی میں نے اور چیزیں دیکھی, کچھ خاص طور پر جو ٹیلی ویژن پہ لکھا تھا انہوں نے, تو میں بالکل محروم نہیں ہوا ان سے. تو مقام کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں, اور سب کے اوپر ہم سب کے اوپر جو بھی مزاح لکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم پہ یوسفی صاحب کی چھاپ ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ہم لوگ ان کی نقالی کرتے ہیں, اور ناممکن ہے کہ ان کے اثر سے ہم نکل سکیں. بس میرے خیال میں مجھے اتنے کہنا تھا کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے, اور ہم چاہیں گے کہ صوفی ضمیر کی بات سنیں جو کہ ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں مشتاق احمد یوسفی کو, اور دیکھیے وہ شام شعر یارا کو کیسے ڈیفینڈ کرتی ہیں وہ. چلیے جی. انفارچونیٹلی آج کا میرا مضمون شام شعر یارا کے بارے میں نہیں ہے, لیکن میں پہچان کے لیے شام شعر یارا کا مقدمہ لکھ رہی ہوں کہ وہ اس کو میں کس طرح ڈیفینڈ کر رہی ہوں ایک ایک پوائنٹ پر, کہ جو ان کی دوسری کتابوں میں خصوصیات تھیں وہ شام شعر یارا میں بھی ہیں, اور جو نہیں ہے وہ کس لیے نہیں ہے, تو وہ آپ انشاءاللہ پہچان میں پڑھیں گے. آج کا میرا مضمون ایک عمومی مضمون ہے جو میں نے یوسفی صاحب کے بارے میں لکھا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں وہی والا پڑھ دیتی, لیکن وہ ابھی تیار بھی نہیں ہوا ہے, وہ پک رہا ہے مضمون, کیونکہ اس کے لیے میں شام شعر یارا کی ایک ایک لائن کو سطر کو دوبارہ پڑھ رہی ہوں, اور بہت مزہ آ رہا ہے اس کو پڑھ کے. یہ کام نہیں لگ رہا, یہ ایک ہابی اور فن لگ رہا ہے. تو سب سے پہلے میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے شرکت کی, اور رضوان صاحب کا کہ انہوں نے یہ محفل رکھی, اور بہت ہی قابل قدر آپ لوگوں کی رائے تھی. بہت مزہ آیا سن کے, ڈاکٹر عامر کی بھی, سلمان کی, روحی صاحبہ کی, اور رضوان صاحب کے اپنے کامنٹس, بلیغ بھائی کے, سب کے بہت اچھے کامنٹس تھے. جاز صاحب کا سلیکشن بہت اچھا تھا. میرا یہ جو مضمون تھا یہ میں نے یوسفی صاحب کے انتقال کے کچھ مہینے بعد انگریزی زبان میں لکھا تھا, تو اس کو سوچا تھا کہ شاید ڈان کو بھیج دوں یا کسی اور انگریزی جریدے کو بھیج دوں کہ یہ چھپ جائے, لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے خود نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ, تو میں خود اپنے مضامین ایسے لکھ کے پھینکتی رہتی ہوں. تو میں نے اس کا کچھ نہیں کیا. اب آج اس محفل کے لیے میں نے اسی مضمون کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, تو وہ میں پڑھ دیتی ہوں. اردو ادب کو کیسا عظیم نقصان ہوا ہے, یوسفی صاحب نہ رہے, ایک عہد ظرافت ختم ہو گیا. میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ ان کی سب سے بڑی پرستار ہوں, ہر ضروری اور غیر ضروری موضوع پہ قلم اٹھاتی ہوں, لیکن میں نے ان کے انتقال پہ ایک حرف بھی نہ لکھا. یہ روایتاً کہا جاتا ہے کہ مجھے الفاظ نہ ملے, لیکن اس دفعہ واقعی وہ الفاظ نہ ملے جن سے یوسفی صاحب کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا جا سکتا.
जिनसे उनकी शख्सियत का अहाता किया जा सकता या उनके लिखे हुए एक हर्फ का भी हक अदा किया जा सकता। आज हिम्मत करके उनके बारे में कुछ लिख रही हूँ। क्या ये तहरीर उनके शायान शान है? क्या ये अल्फाज उनके लिए काफ़ी हैं? क्या मैं इस काबिल भी हूँ कि इस एहसास शख्सियत को खराज अकीदत पेश कर सकूँ? हरगिज़ नहीं। यूसुफी साहब के बारे में सोचती हूँ तो मेरे सामने 9-10 साल की वो बच्ची आ जाती है जिसने गर्मियों की छुट्टियों में उकताहट से घबराकर एक किताब उठाई जिसका नाम था चिराग तले, और उसके बाद तो चिरागों में रोशनी न रही क्योंकि उसने उस मुसन्निफ के दस्ते फन पर बैत कर ली। ये किताब उस बच्ची को सारी समझ में नहीं आई, लेकिन जो समझ में आई वो उसके लिए काफ़ी थी। वो इस किताब के मुसन्निफ की जहानत, फतानत, बज़लसंजी और तेज फहमी से इतना मुतासिर हुई कि उसने भी अंग्रेजी मुहावरे के मुस्ताक एक फ़नी बोन अपने अंदर पैदा कर ली जो ज़िंदगी के हर दौर में उसका हथियार, उसकी ढाल और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत साबित हुई। यूसुफी साहब की तहरीर पढ़ के मेरे अंदर मिज़ाह को सराहने, समझने और उससे लुत्फ़ लेने की वो सलाहियत पैदा हुई है जो मैं अपनी आखिरी सांस तक बरकरार रखना चाहूँगी। जब सब खत्म हो जाएगा और लाज चलेगा बंजारा, उस वक्त भी मैं चाहूँगी कि ये मिज़ाह शनासी और ज़कावत मेरे आखिरी सफ़र की ज़ाद राह हो। यूसुफी साहब के साहिब तर्ज अदीब होने पर किताबें लिखी जा सकती हैं। उनकी तहरीर में इखलास और बदमाशी का इम्तिजाज था, जैसे कोई बच्चा बड़ी संजीदगी से शरारतें कर रहा हो। उनकी मतानत आंख मारती हुई है और शोखी में तफक्कुर और फ़लसफ़ा है। उनकी तहरीर ऐसी है जैसे किसी ने किसी मिशेलिन स्टार शेफ के बनाए हुए बावकार और पुरआसाइश खाने के ऊपर चाट मसाला और कड़ी पत्ता के तड़का लगा दिया हो। कहते हैं उनके मिजाज पर रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस की छाप है, लेकिन इस छाप पर यूसुफी साहब ने इस तरह अपनी मोहर ज़राफ़त ज़ब्त की है कि अब सिर्फ यूसुफी साहब ही नजर आते हैं। उनकी तहरीर आपके दिमाग में उतरती है और दिल को छूती है, और इस पूरे अमल में आपको एक गुदगुदी जैसी लहर महसूस होती है। जुबान पर उनका अबूर और महारत ऐसी थी कि उनके काम का कभी भी मौसर तर्जुमा ना हो सका। उनके ज़बान की लताफत और फसाहत को किसी और ज़बान के कालिब में ढालना नामुमकिन है। उनका हर फिक्रा चुस्त, हर जुमला अनोखा और हर हर्फ नगीने की तरह जड़ा हुआ है। जौदत तबाह को इस्तेमाल करके नई नई तराकीब वज़ा करना उनकी खासियत थी। उन्होंने महज एक या दो हर्फ की तहरीफ से ऐसे दिलचस्प पन बनाए हैं कि कारी ज़ाफ़रान ज़ार हो जाता है। मसलन हमल दखल, जुनून लतीफ़ा, ज़र गुज़िश्त, कर्नाटक के नवाब, ख़ता और निस्वां का पुतला, तादम तज़लील, तशख़ीसनाक नज़रें और अशरफुल मौलूक़ात वग़ैरह। ये वो तराकीब हैं जिन्हें जब पढ़ो नए मतालिब, नए जहत निकलते हैं। इसी तरह उन्होंने अशार में ऐसी तहारीफ की हैं जिनसे अशार के मानी बिल्कुल बदल गए हैं, और वो उनकी तहरीर में ऐसे मालूम होते हैं जैसे वो इसी तहरीर के लिए लिखे गए हैं। मसलन, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे मियाँ के लिए, बॉटल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, गर नहीं वस्ल तो हजरत ही सही, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे घर बिगड़े, पहुंची वहीं पे नान जहां का खमीर था। इस तरह उन्होंने मुहावरात की तहरीफ ऐसे की है। मसलन, मुफलिसी में जूता गीला, हाथ को शायर सुझाई ना देना, खून, मुश्क, इश्क और नाजायज दौलत की तरह उम्र भी छुपाए नहीं छुपती, वगैरह। इस तरह इनकी तहरीर में रियायत लफ्जी इस्तेमाल करके नई नई तराकीब मिलती हैं। उनकी खूबी यह है कि वो जिस सियाक़ व सबाक में भी तराकीब इस्तेमाल होती हैं, इसमें नहायत बर्जस्ता लगती हैं। मसलन, गले में नथिया गली, दोशीज़ा को दोशीरा, मुतलकुल अनानियत। उनकी एक और खूबी एलिट्रेशन यानी हरफी तकरार है। मसलन, शरा और शायरी में काहे की शर्म, मुर्ग और मुल्ला के रिस्क की फिक्र तो अल्लाह मियाँ को भी नहीं होती, सूद और सरतान को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी किस पोली, पिलपिली और पोपली जमीन को याद करते हैं। और कुछ अशार उन्होंने बगैर तहरीफ के अपनी तहरीर में ऐसे इस्तेमाल कर दिए हैं कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। कहते हैं, जैसे पुरानी किसी पिटी फिल्म के शायकीन उसका नाम नहाद प्रिंट देखते हैं जिसमें ये तक नजर नहीं आता कि स्क्रीन पे जो दो साए नजर आ रहे हैं उनमें हीरो कौन है और हीरोइन कौन, जैसे दो साए तमन्ना के सराबों में मिले। जबान पर उबूर का एक और सबूत उनका वो बेकरां ज़ख़ीरा अल्फाज है जो उनके पास है।
انہوں نے انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، پنجابی، سندھی، بلوچی اور مارواڑی الفاظ اور اصطلاحات شامل کی ہیں اپنے تحریر میں۔ وہ انورٹڈ کاماز استعمال کیے بغیر یہ الفاظ یا ان میں تقدیم و تاخیر کر کے ان کے ڈیریویٹیوز انتہائی روانی سے استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کراچی کی گجراتی آمیز اردو، جس میں میمن، بوہری اور پارسی کا تڑکا ہے، وہ ان کے تحریر میں نظر آتی ہے۔ ادھر تو 24 کلاک ہاہاکار مچیلا ہے، بلبلیں چہچہا رہی ہیں، مینائیں چہک رہی ہیں، دوسری ڈالی پر مور بول رہا ہے۔ وہ دوسری زبان اور لب و لہجے کے ٹکڑے اپنی تحریر میں ایسے ڈالتے ہیں کہ وہ نفس سے مضمون سے ہم آہنگ ہو کر یکجاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ زبان و بیان کی ساری لطافتوں کو استعمال کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ایسا تبعیضات اور خالص مزاح پیدا کرنا جو قلب کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے۔ یوسفی صاحب پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے۔ میں نے بھی اپنی عملی زندگی کا آغاز بینکنگ کے خشک پیشے سے کیا تھا، اور میں ذاتی تجربے سے کہہ سکتی ہوں کہ زیادہ تر بینکرز کی شخصیت اتنی ہی دلچسپ ہوتی ہے جتنا کہ وہ فرنیچر جس پہ وہ بیٹھتے ہیں۔ بینکنگ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بیزار کن پیشہ ہے، لیکن یہ یوسفی صاحب کا ہی خاصہ ہے کہ یہ بھی ان کے حصے مزاح کے آڑے کبھی نہیں آیا۔ اکاؤنٹس کی جانچ کرتے ہوئے اور حساب کتاب کی چولیں بٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک مکمل کتاب اپنے کام اور کام میں اپنے رفقا کے بارے میں لکھ دی۔ یہ وہ کردار تھے جو متنوع اور منفرد تھے۔ اس میں غافل بھی تھے، کاہل بھی تھے، ہوشیار بھی تھے، لیکن سب بالکل جداگانہ، عجوبہ روزگار اور انوکھے تھے۔ ان کی کتاب زرگزشت ان کی سب سے بڑی خوبی یعنی جزیات نگاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کسی بھی شخصیت کو بیان کرنا یا منظر کی تصویر کشی کرنا اور اس کے تمام ممکنہ پہلوات پہ نظر رکھنا ان کی خوبی ہے۔ چاہے وہ آم کا پیڑ ہو یا گدھا گاڑی، وہ اس پر ایک طویل اقتباس لکھ سکتے ہیں۔ ان کا قلم چلتا ہے تو چلتا ہی چلا جاتا ہے، اور قاری نہ صرف اس قلم کی رو میں بہتا چلا جاتا ہے بلکہ اس سفر کا لطف بھی اٹھاتا ہے۔ بینکنگ کی بے رنگ اور بے مزہ دنیا کو، جس میں نہ شوبس کی چکا چوند ہے، نہ سیاست کے داو پیچ ہیں، نہ کھیلوں کی سنسنی خیزی ہے، انہوں نے ایسا دل فریب اور دلچسپ بنا کر پیش کیا کہ ان کی سوانح نوعمری زرگزشت کو دنیا کی سب سے پرلطف سوانح حیات کہا جا سکتا ہے۔ یوسفی صاحب الفاظ کے جادوگر تھے، اور انہوں نے اپنے جادوئی قلم سے ایسے کردار تخلیق کیے یا بیان کیے جو زندہ جاوید ہو گئے۔ ان کے کردار نہ تو صاحب اقتدار ہیں، نہ مشہور اور معروف ہیں، نہ بہت قابلیت والے لوگ ہیں، یہ بالکل عام لوگ ہیں۔ بینک کا چوکیدار، پولیس انسپیکٹر، لکڑی کا تاجر، کتاب فروش، انسداد بے رحمیہ حیوانات کا انسپیکٹر، گاڑی بان، اسکول کا مدرس وغیرہ۔ لیکن یہ سب کردار اتنے حقیقی اور پراثر ہیں کہ وہ کاغذ پر چلتے پھرتے سانس لیتے محسوس ہوتے ہیں، اور اپنی وضع قطع میں معمولی یہ کردار یوسفی صاحب کے قلم نے غیر معمولی بنا دیے ہیں۔ کچھ کردار تو انہوں نے اس لیے تخلیق کیے ہیں کہ وہ اپنی شوخی ان بھولے بھالے کرداروں کے سر ڈال دیں۔ مرزا عبد الودود اور قاضی عبد القدوس کے فرمودات ان کے اپنے ہیں۔ کچھ کردار جیسے کنجو پاشا، اینڈرسن اصل شخصیات ہیں جنہیں مبالغہ انگیز خاکہ نگاری نے بے حد دلچسپ بنا دیا ہے۔ کچھ کردار یوسفی صاحب کے دوستوں اور اقربا پر بنیاد کیے گئے ہیں، مثلا بشارت اور حاجی اورنگزیب خان۔ یہ تمام کردار اب اردو مزاح کے لازوال کرداروں مثلا خوجی، مرزا ظاہردار بیگ، چچا چھکن، ملا نصر الدین کے صف میں آتے ہیں۔ یوسفی صاحب کی منکسر مزاجی کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر مزاح کا ہدف وہ خود ہی ہیں۔ انہوں نے خلوص نیت سے اپنا مذاق خود اڑایا ہے۔ کہیں وہ اپنی کمزور صحت پہ ہنستے ہیں اور کہیں اپنی موٹی نظر پر، کہیں وہ اپنے فلسفے کی ڈگری کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہیں اپنے بینک کی نوکری کا۔ لیکن یوسفی صاحب کے زیادہ تر جملے اقوال بن چکے ہیں۔ جب ہم کوئی مزاحیہ بات سوچیں تو یہی گمان ہوتا ہے کہ یوسفی صاحب یہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں، یا لکھتے تو ایسے ہی لکھتے۔ ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ ان کی تحریروں میں سے اپنے پسندیدہ جملوں کا انتخاب کر سکوں، لیکن 4 صفحے لکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ میں نے آب گم کے 4 صفحے پورے کے پورے لکھ دیے ہیں۔ ان کا ہر جملہ ایک شگوفہ ہے۔ انٹرنیٹ پہ ہر مزاحیہ جملے کو یوسفی صاحب کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جو یوسفی صاحب کی تحریر پڑھ لے اس کا کسی اور مزاح نگار کے کام میں دل نہیں لگتا۔ انہوں نے مزاح نگاری کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ برسوں تک یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اردو میں فن مزاح نگاری ترقی نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوسف ثانی تو دوبارہ پیدا ہو، لیکن یوسفی ثانی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ شکریہ۔ بہت اچھے صوفی، آپ نے بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عمدہ، بہت آپ نے حق عمدہ، ادا کیا ہے۔ بہت خوب، پوری شخصیت کا احاطہ کیا۔
بہت اچھا احاطہ کیا، اور بالکل صحیح لکھا، جو ایک بار یوسفی کو پڑھ لے پھر اس کو کسی اور مزاح نگار میں دل نہیں لگتا. یہ بات بالکل درست ہے. میں ایک چیز کہوں گی صوفیہ بہن کہ جو آخر میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یوسف صاحب کی مثال مل سکتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور یوسفی صاحب کی نہیں، اس سے میں اگری نہیں کرتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال کبھی نہیں ملے ان کے صبر میں اور ان کے حسن میں. جی جی، وہ بس میں نے اپنی طرف سے ایک وہ مزاحیہ جملہ بنانے کی کوشش کی. جی یہ میں اس کو حذف کر دیتی ہوں. بالکل آپ نے مبالغہ امیزی سے کام نہیں، وہ نہیں دیکھیے وہ جملہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہاں نہیں گنجائش ہے، کیونکہ یوسف ثانی تو آپ کسی بھی حسین شخص کو ہر وقت کہتے رہتے ہیں، تو بالکل کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا وہ پہلو نہیں نکلتا. روئی میں آپ مثال دے سکتے ہیں لیکن پیدا نہیں ہو سکتا. میں اس کی بات کر، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی صوفیہ بہن، اتنا اچھی آپ نے اردو میں لکھا. بہت اچھا. انگلش میں کتنا اچھا ہوگا. مجھے اب یہ تذبذب ہو رہا ہے کہ آپ نے جو الفاظ سارے استعمال کیے ہیں اردو کے اندر اور اردو کی ترقی استعمال کی، وہ انگریزی میں کون سی ترقی بھی تھی؟ مجھے اس میں ذرا مجھے اپنا انگریزی کا مضمون زیادہ پسند ہے. صوفیہ اگر مجھے اگر انگلش کا بھی ٹیکسٹ کر دیں پلیز، I would love to read it. آپ جو ہے نا ہمارے اس گروپ میں انگریزی والا مضمون بھی ڈال دیجیے نا، پی ڈی ایف یا اسی واٹس ایپ گروپ میں. اچھا، اردو مطلب بہت احتیاط اور بہت ادبی آپ نے اردو لکھی ہے کہ بہت اعلیٰ اور مثالیں. صوفیہ میں نے سوری میں نے کہہ تو دیا آپ سے، اس پہ احتیاط کیجیے گا، ایسا نہ اللہ نہ کرے کوئی شخص اپنے نام سے آپ کو مضمون چھاپوا دے. اگر آپ نے وہ دے دیا نا، کیونکہ آپ کا مضمون بہت اچھی کوالٹی کا ہے. آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ ڈان میں دوبارہ کوشش کیجیے، ضرور بھیجیے اسے. میں نے ابھی تک بھیجا نہیں ہے، میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کو ڈان میں یا کسی انگریزی جریدے میں بھیجوں گی. مجھے خیال آیا کہ پتہ لگا کہ آپ کی تحریر کو لوگ فارورڈ کرتے جائیں، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے، اس کا ابیوز نہ ہو جائے کہ لوگ اپنے نام سے چھاپ دیں. تو اس کو نہیں، وہ میری آپ ریکویسٹ کو آپ اگنور کر دیجیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے کسی اچھے جریدے میں چھپوانے کی کوشش کیجیے. اللہ کرے ڈان میں چھپ جائے، پھر ہم انشاءاللہ ہمیں بتائیں، پھر ہم پڑھیں گے اس ضرور انشاءاللہ. اچھا، اس میں صوفیہ بہن اگر آپ کی اجازت ہو تو 2-4 باتیں اور کر دوں میں اس یوسفی کے بارے میں. یوسفی جو اپنے آپ کو مارواڑی کہتے تھے، لیکن وہ اصلاً پٹھان تھے، اور ان کے پردادا غالباً یہاں سے جو اب کے پی کے ہے یہاں سے اٹھ کے گئے تھے اور راجستھان میں آباد ہو گئے تھے. تو اس کے بعد اتنا عرصے رہے کہ ان کا جو رہنے کا سہنے کا طریقہ تھا وہ مارواڑیوں جیسا ہو گیا، شاید زبانی وہی بولتے تھے. تو اس کے بعد وہ ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پشاور گئے تھے تو اپنے آپ کو انہوں نے یوسف زئی کہہ کے بتایا تھا، جو یوسف زئی قبیلہ ہے. تو اس پہ لوگ ہنسنے لگے کہ تم پٹھان تو کہاں تم پٹھان تو ہو ہی، تم یوسف زئی کیوں کر اپنے آپ کو، تم تو مارواڑی ہو، شکل سے تو مارواڑی لگتے ہو، انداز سے تمہارا مارواڑی ہے. تو بڑے دل برداشتہ ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے اپنا نام لاسٹ نیم یوسف زئی سے تبدیل کر کے یوسفی کر دیا، تو اس لیے وہ یوسفی ہو گئے، لیکن اصلاً یہ پٹھان تھے. اور یہاں پہ لوٹ پھیر کے یہ بات آتی ہے کہ اردو کی خدمت ان لوگوں نے زیادہ کی ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے. اور اس میں نثر کے اندر مشتاق احمد یوسفی ایک نام ہے، اگر آپ نے پٹھان سمجھ لیجیے یا مارواڑی سمجھ لیجیے، جو بھی سمجھ لیجیے، لیکن یہ بہرحال اردو ان کی مادری زبان نہیں تھے. اور ظاہر ہمیں اقبال اور فیض کا تو ہمیں پتہ ہی ہے، یہاں تک کہ جوش ملیح آبادی جن کو اپنے اردو پہ ناز تھا وہ بھی پٹھان تھے، اصلاً وہی پٹھان تھے. اور غالباً میں کنفرم نہیں، لیکن غالباً وہ آفریدی تھے. لیکن بہرحال فراز کا نام بھی اس میں آتا ہے نا، فرازی پٹھان تھے. جی فرازی پٹھان تھے. تو یہ اردو کے ساتھ خاص طور پہ یہ کرم رہا ہے کہ اردو کی خدمت ان لوگوں نے زیادہ کی ہے چونکہ اردو کے جن کی مادری زبان نہیں تھی. اور چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو پروگرام ختم کر لیتے، کچھ اور بات کر لیتے ہیں. چلیے شکریہ.